بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تک ہمارے الحمدللہ ہم نصف سے زیادہ کر چکے ہیں سورۃ سبا۔ 6 رکوع ہیں، اس کو فردر ڈیوائڈ علماء نے 7 میں کیا ہے۔ پہلا رکوع آیا 1 سے 9 تک تھا، اس میں جو آیات نمبر 1 اور 2 تھیں ان میں اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز توحید کے بارے میں بات کی گئی۔ آیت نمبر 3 سے 9 تک جو کفار، کیونکہ آج ہم دوبارہ کفار کا ذکر کر رہے ہیں نا، تھوڑا سا ہم لک بیک کریں۔ آیت نمبر 3 سے 9 تک کفار میں جو یقین کی کمی تھی بعث بعد الموت یا بعد میں آخرت میں جی اٹھنے کی، اس کے بارے میں، لائف آفٹر ڈیتھ کے بارے میں بات کی گئی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں 10 سے 14 والا جو رکوع تھا، آیات 10 سے 14 والا، اس میں پہلے 11 اور 12ویں آیت میں داؤد علیہ السلام کو جو اللہ نے خاص خصوصیات دی تھی، پھر سلیمان علیہ السلام کی، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس رکوع کا بیسکلی جو ٹاپک تھا وہ شکر تھا۔ قوم سبا کی بات ہوئی جو ہمارا لیسن گزرا ہے پیچھے، اور وہ پھر ناشکرے لوگ تھے، ان کی بات کی گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ ناشکری کا انجام کیا ہوا۔ تو 2 کمپیریزنز کر کے بتائے۔ یہ رکوع تو وہی چل رہا تھا 15ویں آیت سے لے کر جہاں تک وہ رکوع مکمل ہوا ہے، انہی کے بارے میں بات ہو رہی تھی جو کہ آیت نمبر 21 تھی۔ مگر
قوم سبا کی طرف ٹاپک چلا گیا تھا. اس کے بعد رکوع تھا جو ہم نے پچھلی دفعہ کیا جی. آیا نمبر 22 سے لے کر ہم آیا نمبر 30 تک گئے. ان کو اگر ہم فردر ڈیوائڈ کریں تو 21 سے لے کر 27 تک توحید اور شرک کے بارے میں پھر سے بات آئی ہے. پھر آیت نمبر 28 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں بات آئی ہے. 29 اور 30 میں دوبارہ بات آئی ہے آخرت کے انکار کی. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے. ہم آج آیا نمبر 31 سے سٹارٹ کرنے والے ہیں. سو آپ رفلی سمجھیں 31 to 36 ہے یہ والا رکوع، لیکن ایکچولی ٹاپک وائز اگر سیکشن لیں تو 31 to 38 جو ہے اس میں کفار، متکبرین اور جو کسی بھی قوم کے لیڈرز تھے، کیونکہ ان کے پاس مال زیادہ تھا اس وجہ سے جو لیڈرشپ تھی مترفوہا کسی بھی قریہ کے، ان کی بات کی گئی ہے. بیچ بیچ میں کہیں ایمان والوں کی بھی بات آئی ہے. ٹھیک ہے، تو آج ہم 36 تک انشاءاللہ جائیں گے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے دوبارہ ٹاپک 37 38 میں بھی یہی ٹاپک رہے گا. 39 to 42 میں پھر شرک کی نفی کی طرف آ جائے گا، اور اس کے بعد 43 to 46 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اگینسٹ جو ان لوگوں کے اعتراضات تھے ان کے جواب دیے جائیں گے. یعنی ان کے اعتراضات کیا تھے، اور بالکل آخر میں سورہ کے 47 to 54 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں باتیں اور آخرت کی بات ہوگی. تو کیونکہ مکی سورہ ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر دو مین ہم دیکھیں ٹاپکس جو اس سورہ میں دیکھے گئے ہیں تو ان میں ایک تو آخرت اور دوسرا شکر، یہ والے دو ایسپیکٹس ہمیں زیادہ نظر آتے ہیں. آپ دیکھیں گے آج کے لیسن سے ہی ہم دوبارہ رزق کی طرف کنورسیشن جاتا ہوا دیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. اب اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں ہم کو کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، the disbelievers، وہ یہ کہتے ہیں یا انہوں نے کہا we shall never believe in this قرآن، ہم کبھی بھی اس قرآن میں یقین نہیں کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے. لن بہت اسٹرانگ ورڈ ہے، جیسا کہ آپ کو بتایا انالیسز میں، ورڈ انالیسز میں وہ کیٹیگوریکلی کہتے تھے کہ ہم کبھی ایمان نہیں لائیں گے. بھی ہادل القرآن، ہادل القرآن کیوں کہا جا رہا ہے؟ یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لائیں. اور پھر ساتھ ایک اور چیز کو، اور اس لیے آیت نمبر 31 is important because something else is also been mentioned which is rarely in the Quran mentioned in this way. وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اور نہ ہم اس پر ایمان لائیں گے جو ان کے سامنے ہے. اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے جی تورات، کیونکہ وہ اس قرآن پر بھی ایمان نہیں لائیں گے اور اس قرآن پر بھی ایمان نہیں لائیں گے جو پیچھے اترا ہے. یعنی قرآن کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز جس کی تلاوت کی جاتی ہے. So of course the Tawrat is also Allah subhanahu wa ta'ala's book. It was sent down divinely by Allah subhanahu wa ta'ala. موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. یہاں پر اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا، یہ جو مکہ کے لوگ تھے الذین کفروا، کہ نہ تو ہم اس قرآن میں ایمان لائیں گے، نہ ہم اس سے پہلے آنے والے جو اللہ پاک نے کتب بھیجی تھی ان پر ایمان لائیں گے. اس سے ہمیں دو چیزیں پتہ چل رہی ہیں. نمبر 1 کہ یہاں پر تورات کو بھی قرآن ہی کی حیثیت سے بات کی گئی ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ بھی تلاوت کی جانے والی اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ سملر ولا بالذی تو کہا جا رہا ہے کہ ایسی ہی جو دوسری چیز بھی ہے اس پر بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر کنفرم ہو گیا کہ مشرکین تک کو، کفار تک کو یہ پتا تھا کہ بہت سملر ہیں، ایک جیسی ہی ہیں یا ایک ہی جگہ سے آئی ہیں یا نازل ہوئی ہیں. قرآن بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور پچھلے جو مصحف تھے یا پچھلے جو کتب تھیں آسمانی کتب وہ بھی ایک ہی سورس سے آئی ہیں.
اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ انہیں معلوم تھا کہ دونوں ایک ہی جگہ سے آئی ہیں. اور پھر اس میں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر مشرکین مکہ کو یہ معلوم تھا تو کیا یہود کے علماء کو یہ معلوم نہیں تھا پڑھنے سے کہ یہ ایک ہی سورس سے دونوں چیزیں آ رہی ہیں؟ ظاہر ہے انہیں تب بھی پتا تھا، انہیں آج بھی پتا ہے، مگر ایگو کی وجہ سے نہیں مانے. تو پچھلی آیتوں نے آخرت کی بات کی، ڈس بلیف کی بات کی، اور اگر اللہ پر یقین نہ لائیں، شکر نہ کریں تو کیا انجام ہوتا ہے. یہاں پر بالذی سے مراد سکرپچرز ہے جی، کیونکہ آپ کہیں بالذی کس کے بارے میں بات کرے، زیادہ گمان تفسیر میں the dominant opinion is this is talking about earlier scriptures جو پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں. ایک ویو یا رائے یہ بھی ہے کہ یہاں پر قیامت کی بات ہو رہی ہے، مگر وہ کم کم لیا گیا ہے اوپینین. زیادہ علماء یہی کہتے ہیں کہ یہاں تورات، انجیل، ان سب کی بات ہو رہی ہے. لیکن کچھ کا خیال ہے کہ الذی سے مراد قیامت یا آخرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ پیچھے قیامت اور آخرت کی بات ہوئی ہے اور بالکل کائنڈ آف قیامت اور آخرت سامنے ہی ہے. مگر یہ کم کا اوپینین ہے. زیادہ اوپینین یہ ہے کہ یہاں پر پچھلی کتابیں جو اللہ پاک نے نازل فرمائی وہی مراد ہے. لن ہم سمجھ گئے کہ بہت اسٹرانگ ورڈ آیا ہے. حاضہ جو کہا گیا ہے نا، یہ تحقیر کے لیے کہا گیا ہے. جیسے آپ کسی کو کہیں، یہ کسی چیز کو آپ کہیں اچھا یہ ایک خاص انداز ہے، تو یہاں پر نعوذ باللہ قرآن پاک کے ٹو موک اٹ، یا قرآن پاک کا جو رتبہ ہے اسے کم کرنے کے لیے اس طرح سے بات کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ پھر آخرت کی طرف کانورسیشن کو لے جاتے ہیں، اور پھر آخرت میں کیا کانورسیشنز ہو رہی ہوں گی ڈفرینٹ گروپس میں، وہ بات یہاں پر ہو رہی ہے. وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ. If you could only see these wrongdoers when they will be made to stand before their Rabb. اور موقوفون سے کیا پتہ چلا؟ ان کو انتظار کروایا جائے گا. یہ رب کے قریب یا رب کے سامنے ویٹ کر رہے ہوں گے کہ ان کا آخر انجام کیا ہونا ہے. ان کے بارے میں ایک طرح سے وہ وقفہ ہے، اور جب کسی چیز کا رزلٹ آنا، اور اگر آپ کو لگے کہ آپ نے بہت برا پرفارم کیا ہے تو وہ رزلٹ آنا اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، وہ انتظار اچھا نہیں ہوتا. اگر کسی اسٹوڈنٹ کو لگتا ہے اس نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے، اس نے بڑا اچھا امتحان دیا ہے، تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جلدی رزلٹ آ جائے. موقوفون میں ان کی کیفیت بتائی جا رہی ہے. اچھا آپ دیکھیں گے ظالموں کو، کون دیکھیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے. وَلَوْ تَرَى and if only you could see. ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے. الظالمون، انہوں نے ظلم کس پر کیا؟ انہوں نے ظلم اپنی ذات پر کیا. وہ جب ویٹ کرائے جائیں گے اپنے رب کے پاس، یرجع بعضهم الى بعض القول، لوٹائیں گے ان میں سے بعض کی طرف بات کو. کیریکٹر سکیچز بنتے ہیں ایون آف گروپس آف پیپل ان دا قرآن یا انڈیویجولز ان دا قرآن. ٹھیک ہے، یہاں گروپ آف پیپل ہے. گروپ آف پیپل کون سا ہے؟ اس گروہ کو آپ کیا ٹائٹل دیں گے؟ الظالمون ہے. ٹھیک ہے، اور ان کی کچھ خصوصیات ہمیں پتہ چل رہی ہیں قرآن سے، کچھ کیریکٹرسٹکس پتہ چل رہی ہیں. سو فرسٹ کیریکٹرسٹک ایک تو یہ پتہ چلی کہ وہ ظلم کرنے والے تھے. دوسری انٹرسٹنگ کیریکٹرسٹک یہ پتہ چل رہی ہے کہ while they are waiting، اب تو انہیں سب نظر بھی آ گیا نا، مطلب یہ قیامت آ گئی ہے. اینڈ اللہ پاک کے قریب، یعنی اللہ کے سامنے ابھی وہ رزلٹ کا ویٹ کر رہے ہیں. رزلٹ کا ویٹ کرتے ہوئے بھی بجائے اس کے کہ یہ اندر ہی اندر دعا پڑھیں، اب دعا کا وقت بھی خیر ان کا نکل گیا، لیکن وہ رب کی رحمت کی امید کریں. یہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ اس پورے رکے میں کر کیا رہے ہیں؟ یہ کر یہ رہے ہیں کہ آپس میں آرگیومنٹیشن کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں. یرجع بعضهم الى بعض القول کا مطلب ہے آپ کو رجوع پتہ ہے، یعنی کسی چیز کو لوٹانا، to return something. So it's as if it's passing the pillow. It's as if it's a ball that is بچے کھیل رہے ہیں اور بال ایک سے دوسرے کے ہاتھ میں جا.
بات جو ہے نا وہ ایک گروپ سے دوسرے گروپ کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ٹینس میچز تو دیکھے ہوں گے. یہ جو حصہ ہے یرجع بعضهم الی بعض القول, یہ بالکل ویسے ہی لگ رہا ہے. کٹ 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 کٹ, یہاں سے وہاں سے, وہاں سے وہاں سے, بات یہاں سے وہاں آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اور یرجع کے پھر دو معنی لیے گئے ہیں. یعنی یا تو وہ بات بار بار اپنی طرف لوٹا رہا ہے, یعنی یا وہ بات کو دوسرے کی طرف لوٹا رہا ہے. بیسیکلی ایک دوسرے پہ الزامات, باتیں وہ لوٹا رہے ہیں. ٹھیک ہے, قرآن کی لینگویج رچ ہے تو اس لیے یہ ساری بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب امیجن کیجئے یہ کانورسیشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اور دے آر ویٹنگ فار دا ریزلٹ. ابھی سینیریو یہ ہے آپ کا, یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا, تو کہہ رہے ہیں وہ لوگ جو کمزور تھے, ان کو آپ نام دے دیں فالوورز کا. ٹھیک ہے, یہ وہ تھے جو لیڈرز نہیں تھے, یہ فالوورز تھے, کمزور بنا کر رکھے گئے تھے. دوز who had been despised as weaklings, یعنی دنیا میں یہ کم درجے کے لوگ تھے, اور یہ باقیوں کو جو اس وقت وہاں موجود ہیں بڑا اپنا لیڈر سمجھ کے فالو کرتے تھے کہ اگر یہ کر رہے ہیں تو یہ صحیح ہی ہوگا. للذین استکبروا, ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کبر کیا. Those who were seen as weaklings will say to the arrogant ones. ٹھیک ہے, now imagine leaders and followers, the elite and the lower class are having arguments. May Allah forgive us. One has to be very careful جب اللہ مال دیتا ہے یا اللہ پاک ایک پوزیشن دیتا ہے کہ ہمیں دیکھ کے بہت سارے لوگ ہم سے کیا اثر لے رہے ہیں. واللہ عالم. تو اب یہ کہہ رہے ہیں بلیم گیمز شروع ہو گئے ہیں جی. اب یہ غریب جو فالوورز تھے یہ اپنے لیڈرز کو بلیم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, لولا انتم لکنا مؤمنین, if it were not for you we would certainly have been believers. اگر تم لوگ نہ ہوتے نا تو ہم تو ڈیفینیٹلی ایمان والے ہوتے ہیں. یہ سب تم لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. تم لوگ پڑھے لکھے تھے زیادہ, تم امیر بھی تھے, تم لیڈرز تھے, تم نے یہ سب کیا, اور تم لوگوں کی دیکھا دیکھی ہم بھی اس راستے پر چل پڑے, اور اس راستے پر چل پڑنے کی وجہ سے ہمارا بھی انجام برا ہوا. کیریکٹرسٹک کیا نظر آ رہا ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ ٹائم کل کرنے کے لیے بلیم گیمز کر رہے ہیں. دوسرا یہ نظر آ رہا ہے کہ اپنی غلطی کا خود اعتراف نہیں کرنا. بھائی اگر لیڈرز تھے بھی تو لیڈرز نے زبردستی تو نہیں کہا کہ آپ یہ چیز کریں. آپ کے پاس اللہ نے فریڈم آف چوائس دی تھی. یہ اسی طرح ہے, یہاں تو مالی اعتبار سے یا سٹیز یا کمیونٹیز کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے, مگر اللہ پاک ہمیں معاف کرے. اور ظاہر ہے والدین کسی کے پرفیکٹ نہیں ہوتے, انسان ہونے کے ناطے ہم سے بھی بحیثیت والدین غلطیاں ہوتی ہیں, ہمارے والدین سے بھی غلطیاں ہی ہوں گی, ہمارے بچوں سے. دس از این آن گوئنگ تھنگ, پرفیکٹ کوئی نہیں ہوتا. لیکن جب آپ اپنی غلطی نہیں ایکسیپٹ کر پا رہے ہوتے تو پھر سارا کا سارا بلیم بڑوں پہ چلا جاتا ہے. انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا. ٹھیک ہے, دس ہیپنز ایون پولیٹیکلی. ہم اگر کہتے ہیں پاکستان کے حالات اچھے نہیں تو ہم کہتے ہیں ہماری اصل میں پریویس جنریشنز نے یہ کیا. اللہ پاک کے نزدیک یہ ہے کہ ایک تو اپنی غلطی کا اعتراف کریں, اگر کسی کی وجہ سے یس آف کورس آپ نے کوئی غلط چیزیں سیکھی بھی ہیں, انہیں معاف کر کے آپ اپنا عمل ٹھیک کریں. یہ جو الذین استضعفوا ہیں, انہوں نے اپنا عمل تو ٹھیک کیا نہیں نا. ٹھیک ہے, ان کی رسپانسبلٹی کم تھی کیونکہ ان کے پاس مال کم تھا, یہ سٹیٹس وائز نیچے تھے. لیڈرز کی رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی ہے, یہ حقیقت ہے. جیسے ایک فیملی سیٹ اپ میں ماں باپ کی رسپانسبلٹی زیادہ ہے. بٹ بلیمنگ, اچھا قرآن کی ایسی آیات بات تو کفار کے بارے میں کری ہے, لیکن ہمیں ضرور ہر آیت میں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کیا ہنٹ دے رہے ہیں. اور جب اس دنیا میں اللہ پاک کسی کو ایک اونچا مقام دیتے ہیں تو اس دنیا میں نارملی کوئی کوشچن اتنا نہیں کرتا, لیکن آخرت میں کوشچن کیا جائے گا. آپ امیجن کیجئے اس دنیا میں کوئی ہو جس کا بہت اسٹرانگ مقام ہے,
ٹھیک ہے، وہ اتنا پاورفل ہے کہ کوئی اسے کوشچن کرنے کا سوچ نہیں سکتا. یہ کئی دفعہ گھروں میں فیملیز میں بھی ہوتا ہے کہ کوئی اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ کوئی اسے کوشچن ہی نہیں کر سکتا. یہ ہر فیملی میں کیریکٹرز ہوتے ہیں، ہر دوسری فیملی میں کیریکٹرز ہوتے ہیں. اللہ پاک ہمیں یہاں بتا رہے ہیں کہ ایسا آخرت میں نہیں ہوگا. آخرت میں کوشچن کیے جاؤ گے. جو فالوورز تھے وہ کوشچن کریں گے. قال الذین استکبروا للذین استضعفوا. اب یہ کانورسیشن اس طرف چلی گئی. جو ایروگنٹ تھے، متکبرین تھے، اب وہ کمزوروں سے کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ کہیں گے اَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ. کیا ہم نے تم کو روکا تھا ہدایت سے اس کے بعد کہ وہ تمہارے پاس آ گئی تھی؟ Did we block you off from guidance when it came to you? یعنی کیا وہ کہیں گے کیا ہم نے بیٹا ہاتھ پکڑ کے تم سے گناہ کروائے تھے؟ اور عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ، تمہیں پتا چل چکا تھا. تو یہ جو کمزور لوگ ہیں یہ ایسے نہیں ہے کہ انہیں کچھ پتا ہی نہیں تھا یا ان تک ہدایت آئی ہی نہیں تھی. قرآن کا ہر لفظ سینیریو کی ڈیٹیلنگ کر رہا ہے، امیجری بھی ہے. غور سے پڑھنا چاہیے کہ کیا کہا جا رہا ہے. بل کنتم مجرمین، بلکہ تم لوگ تو خود جرم کرنے والے تھے، تم نے اپنی ذات پر خود جرم کیا. Why blaming us today? Did we block you off from guidance when it came to you? No, rather you yourselves were guilty. یعنی اب سارا بلیم ہم پہ نہیں ڈالو. وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. پھر کمزور لوگ کہیں گے، یہ وہ جو ہے نا بات ایک سے دوسرے تک، پاسنگ دا پلو، ٹینس میچ. یہ جو کمزور بنائے گئے تھے یہ متکبرین کو کہیں گے یہ تو دن اور رات تم لوگ جو پلان کرتے تھے نا، مکر. اور مکر کیا ہے؟ پلاٹنگ ہے. پلاٹنگ اینڈ پلاننگ. بل مکر اللیل والنہار. تم لوگ رات کو بھی پلانز بناتے تھے اور دن کو بھی بناتے تھے تاکہ تم ہمیں حق سے دور رکھ سکو. کیوں یہ کرتے ہیں لیڈرز؟ اکثر لیڈرز بہت پلاٹنگ اینڈ پلاننگ کیوں کرتے ہیں اکثر اگر غلط راستے پہ گئے ہو؟ کیونکہ وہ اپنی پوزیشن آف اتھارٹی کو چھوڑنا نہیں چاہتے. اور اس پوزیشن آف اتھارٹی کو قائم رکھنے کے لیے، اور یہ ہم پولیٹیکل سینیریوز میں بہت دیکھتے ہیں، دنیا کے ہر ملک میں دیکھتے ہیں، اس کسی ایک ملک کی کہانی نہیں ہے، یا خاندانوں میں بھی دیکھتے ہیں، ہم ساس بہو ڈراماز میں دیکھتے ہیں. یہ چیز جو پاور یا اتھارٹی ہے نا اس کو لیٹ گو نہیں کرنا. اور اس کے لیے یہ بالکل صحیح، اور اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ رکھے. کیونکہ قرآن دوسری جگہ پر کہتے ہیں کہ لوگ بھی چالیں چلتے ہیں اور اللہ کی بھی چال ہے. واللہ خیر الماکرین. اللہ سب سے بہترین چال چلتا ہے. تو اللہ سچ کا ساتھ دیتا ہے، پر بندے کو لگتا ہے مینیپولیشن سے، پلاٹنگ سے، پلاننگ سے ہم لوگوں کا ذہن بدل سکتے ہیں، ذہن سازی کر سکتے ہیں، کیا کچھ نہیں کر سکتے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تم لوگ دن اور رات جو سازشیں چلتے تھے تاکہ تمہاری منوپلی رہے، تمہاری اتھارٹی رہے، اور تاکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ جائیں. ٹھیک ہے، تاکہ ہم اس طرف نہ جائیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے تھے. یہ اس دن دکھایا کہ مشرکین میں ہائر لیول لوور لیول دونوں کو ہی افسوس ہو رہا ہوگا. استأمروننا ان نکفر باللہ. جب تم نے حکم دیا ہم کو کہ ہم اللہ کا انکار کریں، وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا، اور ہم اس کے ساتھ شریک ٹھہرائیں. Bidding us to disbelieve in Allah and to set up equals with Him. That's what you were trying to do. You were the ones who had more knowledge, wisdom, exposure, money. Why did you mislead us? Frustrate ہو رہے ہیں اس وقت جو lower strata کے لوگ تھے. وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ. پھر کیا ہوگا؟ وہ دیکھ لیں گے عذاب کو. رَأَوُا الْعَذَابَ. اور جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو سیکرٹلی وہ اپنی ندامت کو چھپائیں گے. They will secretly feel ashamed and they will hide their regrets and shame once they see the punishment.
آپ ایٹیٹیوڈ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہاں جا کر بھی اللہ کے سامنے بھی اپنی غلطی ایکسپٹ کرنا ان کے لیے مشکل ہے۔ ایک لفظ جو یہاں پر بار بار ذہن میں آ رہا ہے، ایگو، میں، انا خیر منہ، اور یہ چیز انسان کو اپنی غلطی ماننے سے روکتی ہے۔ اور جب ہم قرآن سے گزرتے ہیں تو ہم سب کو، ہو نہیں سکتا کوئی انسان بھی قرآن سے گزرے اور اسے آئینے کی طرح اپنی غلطیاں نہ نظر آنا شروع ہو جائیں۔ قرآن کا مقصد ہی یہی ہے۔ تو اس وقت ندامت جو ہوتی ہے اسے چھپانے کے بجائے وہ گناہ چھوڑ دینا چاہیے۔ فسر الندامہ بتا رہے کہ اندر ہی اندر ندامت ہے، مگر بحث کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں اس وقت بھی، حالانکہ اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ اوور آل زندگی کے بھی اتار چڑھاؤ میں دیکھیں، بحث کا اکثر کوئی فائدہ نکلتا نہیں ہے، انسان کمزور ہو کے رہ جاتا ہے دوسرے کے سامنے، اور وہ بھی آگے سے لڑ رہا ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا پرسپیکٹیو ہوتا ہے۔ اگر بندہ مان لے جہاں غلطی ہوئی ہو تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ، اور ہم نے بنا دیے اغلال یعنی گردن میں توق، فی اعناق الذین کفروا، ان لوگوں کی گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں we shall put yokes on the necks of the disbelievers۔ اب اغلال کا کانسیپٹ سمجھیں، something that holds you back، کوئی چیز ہے جو کہ سمجھیں قید میں رکھے ہوئے ہے۔ آپ کو وہ دعا یاد ہے جس میں مومنین سے دعا کروائی گئی ہے کہ اللہ پاک ہمارے دل سے دوسرے مومنوں کے لیے غل نکال دیں، سیم روٹ۔ اور غل کا مطلب ہے بغض، grudges، negativity۔ Because what a grudge does and hatred does and negativity towards someone does is it holds you back. You can't progress. One of the most liberating things would be to forgive and move on. پر انسان imprisoned رہتا ہے، کئی دفعہ قید میں رہتا ہے بغض کی وجہ سے، جلن، حسد، یہ ساری چیزیں قید میں رکھتی ہیں۔ مگر اغلال اور بھی طرح کے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ تو قیامت کی بات ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی گردنوں میں ہم نے توق ڈال دی ہے، ٹھیک ہے، we put yokes or fetters or whatever۔ نمبر 1 باڈی پارٹ پہ غور کریں، میٹافورکلی سمجھیں قرآن کے اس حصے کو۔ سو the neck، ہم کیا کہتے ہیں؟ گردن اٹھا کے چلو، hold your neck high۔ we are talking status، we are talking comparison۔ اغلال بہت سارے ہو سکتے ہیں، پرائڈ، کبر بھی ایک طرح کا غل ہے نا، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ ثابت کرنا، دوسروں سے زیادہ دکھانا، یہ ساری چیزیں ہی غل میں آتی ہیں۔ یہ بات ہم نے قرآن کی سٹڈی میں کئی دفعہ کی ہے کہ آخرت میں a lot of the punishments are going to be synchronized with the nature of the sin۔ مثلاً ایروگنٹ لوگوں کے لیے یہ بھی ایک پنشمنٹ بتائی گئی ہے ہمیں حدیث میں کہ وہ چونٹیوں کی شکل میں ہوں گے یا وہ بہت کمزور ہوں گے، ان کے اوپر دوسرے سٹامپ کر رہے ہوں گے، کیونکہ اس دنیا میں وہ دوسروں کو نیچا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، میچنگ ہو گئی نا چیز۔ اینڈ دس از اے ویری انٹرسٹنگ اسٹڈی، اگر کبھی آپ کرنا چاہیں، ہاؤ پنشمنٹس ان آخرہ they match with the nature of the sin۔ یعنی اگر کوئی زکوٰۃ یا اپنا صدقات نہیں دیتا جو اللہ تعالیٰ نے حق ہمارے مال میں رکھا ہے غریب کا، تو اس کے پھر گردن کے گرد سانپ ہوگا، مطلب وہ ساری میچنگ ہے۔ اب انہیں دنیا میں اپنے آپ کو اونچا دکھانے کی خواہش نے اور چیزوں نے حق سے روکے رکھا۔ کچھ کا خیال ہے کہ یہاں یہ بھی بات ہو رہی ہے which makes a lot of sense about the people who were the weaklings۔ اچھا، weaklings صرف مال کے اعتبار سے نہیں ہوتے، کمزور انسان اس اعتبار سے بھی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی سوچ استعمال نہیں کرتا، جو سب کر رہے ہیں وہ سب کر رہے ہیں، اور یہ اللہ پاک کے نزدیک کمزوری ہے۔ So in dunya they didn't exercise independent thinking،
they were they were slaves to others. اور یہ مجھے بہت سکیری لگا جب میں پڑھ رہی تھی آج. ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا کہ ہم غلام بنے ہوئے دوسروں کی سوچ کے. کمیونٹی یہ کرتی آئی ہے, بڑے یہ کرتے آئے ہیں, معاشرے میں امیر لوگ یہ کرتے آئے ہیں. اب سمپل چیزیں دیکھ لیں نا, مثلا اگر سب اسراف کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اسراف کرنا چاہیے. اگر سب عورتیں اس طرح ڈریس ہوتی ہیں تو ہمیں بھی اس طرح ڈریس ہونا چاہیے. آپ دیکھیں بائی دا اینڈ when we are socially we want to be recognized, there's very little that is left of us which is original. حتیٰ کہ ہم یہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں آج کل یہ کلر فیشن میں ہے. میں جس کراؤڈ میں موو کرتی ہوں وہ یہ کلر زیادہ پہنتا ہے. میں جس کراؤڈ میں موو کرتی ہوں وہ فلاں جگہ سے کپڑے زیادہ لیتا ہے. The desire to fit in, to be acknowledged, to be accepted, to be praised, یہ ساری چیزیں ہمیں حق سے بہت دور لے جاتی ہیں کئی دفعہ, کیونکہ سب میجورٹی یہ نہیں کر رہی جو اللہ نے کہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ, we'll put yokes in their necks. ان کی پنشمنٹ یہی ہوگی, کیونکہ دنیا میں بھی یہ ایکچولی خود کو آزاد سمجھ رہے تھے, یا آپ آئرنی دیکھیں آزاد خیال سمجھ رہے تھے, یہ اصل میں آزاد تھے نہیں. اللہ پاک یہاں ہمیں یہ والی چیز بتا رہے ہیں. آگ کی بھی بات یہاں پر کی گئی ہے نا, کیونکہ آخرت کی بھی بات کی گئی ہے, کیونکہ کہا گیا ہے نا اثر الندامت لما رأوا العذاب, جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے. تو یہ حدیث ہے میرے سامنے جس میں کہا گیا ہے when the people of hell are driven towards hell, جب جہنمی لوگ جہنم کی طرف دھکیلے جائیں گے, it will meet them with its flames, وہ ان سے اپنے شعلوں کے ساتھ ملے گی. then the fire will burn their faces, پھر وہ آگ ان کے چہرے جھلسا دے گی. and the flesh will all fall to their hamstrings, اور ان کا گوشت ان کے پیروں تک لٹک جائے گا. تو کمزوری صرف یہ نہیں ہوتی کہ بندے کے پاس مال نہیں ہے, کمزوری یہ بھی ہوتی ہے کہ غلط راستے پہ غلط لوگوں کو آئیڈیلائز کر کے بندہ اسی راستے پہ چلے اور خود حق کے لیے کھڑا نہ ہو سکے. هل يجزون الا ما كانوا يعملون, can there be any other reward except for what they did, کیا کوئی جزا ہو سکتی ہے مگر اس کی جو انہوں نے عمل کیا. یہ جو سب ان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ان کے عمل کی وجہ سے ہے. عمل اور جزا ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں, ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں, پارٹ اینڈ پارسل ہیں, کمپلیمنٹری ہیں. عمل اور جزا ساتھ ہے, جیسا عمل ویسی جزا. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ, whenever we have sent a warner to a town, جب بھی ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا تو نہیں ہوا مگر کیا, إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا, مگر کہا اس کے امیر لوگوں نے, but its wealthy residents said إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ, بے شک ہم ساتھ اس کے جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم کفر کرتے ہیں. We surely disbelieve in what you are sent with. So قریہ is telling you, it's talking about a city, a town, whatever, a community, a country. نذیر وارنر فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ڈرانے والا, اللہ کا پیغام لانے والا, لوگوں کو غلط اعمال کے انجام سے ڈرانے والا. کی ورڈ یہاں پر مترفوہا ہائی لائٹ کریں, رفع روٹ ہے, ٹھیک ہے. اگر عربی میں آئے طریفہ اس باب سے آ رہا ہو تو معنی نکلے گا کہ اللہ نے بہت لگژری دی, ٹھیک ہے, بہت مال دیا. اگر اطرفہ آ گیا اس سے معنی چینج ہو گیا, اس کا مطلب اور وہیں سے پھر مترفو یا
جو یہاں پہ الفاظ آئے وہ ہیں، اور ہا کی ضمیر از آف کورس ٹاکنگ اباؤٹ the قریہ. وہاں ہوتا ہے معنی drowned by those luxuries, deluded by those luxuries. لگژری اسی روٹ میں دونوں طرف معنی لیں تو ہے، لیکن ایک ہے کہ لگژری تو ہے پر اس کی وجہ سے حق کو چھوڑ نہیں دیا. اللہ ان میں سے ہمیں بنائے کہ اللہ پاک ہمیں دے، رزق حلال دے، اللہ سے عافیت اور خوشی مانگتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا سوال کرتے ہیں، مگر وہ نہ ہو جو ان لگژریز میں ڈوب کے رہ گئے، ڈیلوڈ ہو گئے، یعنی دنیا کی آسائشوں نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، وہ والی جو کیفیت ہے. اب یہاں ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے، اور مترفوہا سے یہ بھی مراد ہے ویلدی ونز، یعنی جن کو بہت اللہ نے مال دیا، ایکسس آف لگژریز. اور وہی انکار کرنے والے تھے. یہ صرف قریش کی بات یہاں پر نہیں ہو رہی، ویسے تو مکی سورہ ہے. اللہ پاک کہہ رہے ہمیشہ یہ ہوا. وما بتا رہا ہے کہ ایسا ہوا ہی نہیں کہ کہیں اللہ نے ڈرانے والا نبی یا رسول بھیجا علیہم السلام، مگر اس بستی کے امیر لوگ ہمیشہ انکار کرتے ہیں. آپ کو وہ حدیثیں یاد ہیں، غریب 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا. پرابلم کیا ہے امیروں کا؟ مطلب کوئی ایشو ہے نا، ان کا کوئی ایشو نظر آ رہا ہے. واٹ از دا ایشو ہیئر؟ تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ عام طور پر جو مترفین ہیں they would reject the prophets and whatever they brought. جو بھی ہدایت انبیاء علیہ السلام لے کے آئے اس کا انکار مترفین کیوں کرتے تھے؟ کئی وجوہات ہیں. نمبر 1، اور اس سب میں ہمیں سائیڈ میں چھوٹا سا حاشیہ یہ بنانا ہے یا سائیڈ نوٹ یہ لکھنا ہے کہ we have to check ourselves. جب امیر لوگ ہوتے ہیں نا تو ان کی ایک سائیکی بن جاتی ہے کہ وہ استغفر اللہ، وہ عزت مال کی بنیاد پر کرنے لگتے ہیں. اور اکثر ایسا ہوا ہے کہ انبیاء علیہم السلام جو اللہ کے جو نیک بندے ہیں انہیں اللہ کے راستے پر مال بہت حد تک گیو اپ کرنا پڑتا ہے. ان کی پرائرٹیز ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں نا. اور جو خود اپر سٹیٹس پہ ہوتے ہیں وہ رسپیکٹ نہیں دے پاتے ان کو جن کے پاس مال نہیں ہے. سو وی وڈ ہیو ٹو چیک آور سیلوز کہ اللہ نہ کرے ایسا تو نہیں کہ بہت کوئی غریب ہوتا ہے تو ہم اسے وہ عزت نہیں دے پاتے اور ہم اپنے جیسے لوگوں کو عزت دیتے ہیں. بگ کوشچن فار آور سیلوز. پھر ایک یہ سوچ جو کہ اگلی آیت میں آئے گی کہ اگر اللہ نے دنیا میں اتنا کچھ دیا ہوا ہے تو اللہ ہم سے راضی ہوگا. So let's look at the next verse. وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا. اور وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو بہت زیادہ ہے مال بھی اور اولاد بھی. They say we have more wealth and children. وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ. ہم کو تو نہیں عذاب ہونے والا. We shall never be punished. So they think mal and aulad being given a lot is a sign that Allah is pleased with them. اچھا یہ جملہ ہم نے کتنی دفعہ سنا ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اللہ ہمیں معاف کر دے. کئی چیزیں پتہ ہے جو معاشرے میں سب بول رہے ہوتے ہیں نا، ہم بغیر سوچے سمجھے وہی چیزیں بول رہے ہوتے. میں نے کچھ اچھا ہی کیا ہوگا جو مجھے تم جیسا بیٹا ملا. These are very arrogant statements. کوئی اور آپ کے ساتھ نبھا کے تو دکھائے. نہ بولیں ہم میں سے کوئی بھی we are not indispensable, we are very dispensable. ہم آج ہیں کہیں نہیں ہیں، کل نہیں ہے، دنیا چلتی رہے گی، اولاد بھی پل جائے گی، سارا کچھ ہو جائے گا. 2-4 دن ہوگا پرابلم، اس کے بعد لائف گوز آن. یہ ہم ہر وقت اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہوتے ہیں. لارجر دین لائف کیریکٹرز ہماری زندگی میں ہوتے ہیں، ہمارے والدین ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں، زندگی پھر بھی چلتی رہتی ہے. اب آپ یہاں دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیوں عذاب ہو، ہمیں تو اللہ پاک نے اتنا کچھ دیا ہے. یہ جو انٹائٹلمنٹ ہے نا، اللہ must be pleased with us. یہ شمسیہ نور القلوب شی از اے ینگ قرآن سسٹر، اور ان کا اتنا خوبصورت تھا تو میں وہ ضرور پڑھ کے سنانا چاہوں گی.
کہ انہوں نے اولاد کے حوالے سے خاص طور پر کیا کہا ہے. A child who is obedient and on deen is a gift from Allah. Give gratitude where it's due. It's not your parenting. Many excellent and exemplary parents are tested with disobedient and harsh children. وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر اولاد فرما بردار ہے اور دین پر ہے، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. وہاں پر کریڈٹ دیں اللہ پاک کو جہاں دینا چاہیے. آپ کے پیرنٹنگ یا تربیت نہیں ہے. بہت نیک اور مثالی ماں باپ کی آزمائش ہوتی ہے کہ ان کے نافرمان اور سخت اولاد انہیں اللہ پاک دے دیتے ہیں. Children who have no رحمہ for their parents or guardians. ایسی بھی اولاد ہوتی ہے جن کے دل میں اپنے والدین اور بڑوں کے لیے کوئی رحمت نہیں ہوتی. If your children are a coolness of your eyes, it's Allah's gift, الحمدللہ. اگر آپ کے بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو یہ صرف اللہ کا تحفہ ہے، الحمدللہ. Reflect on the story of نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام کا قصہ یاد کریں. I don't want to undermine efforts of good Muslim parents, but don't let the blessings of good children make you arrogant or judgy about someone else's parenting. وہ کہہ رہی ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اچھے مسلمان والدین کی کوششیں نہیں ہیں تربیہ کے لیے، مگر اگر آپ کی اولاد اچھی نکلی ہے تو پلیز کسی اور کی اولاد کو دیکھ کر ججمنٹ مت پاس کریں، اللہ کو پسند نہیں. Majority of Muslim parents are trying their best. زیادہ تر مسلمان ماں باپ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. And as Allah says, sometimes children are a test. جیسے اللہ کہتا ہے اولاد آزمائش بھی ہوتی ہے، اور انہوں نے سورۃ انفال کی آیت نمبر 28 بتائی ہے کہ تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں اور اللہ کے پاس بڑا اجر ہے. Parents who are being tested with children, don't blame yourself. اگر آپ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں اچھی تربیہ کی اور پھر بھی بچے اس طرف نہیں آ رہے تو اپنے آپ کو تکلیف نہ دیں. Continue to guide. ان کی ہدایت کی کوشش کرتے رہیں with kindness, love, نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور میک دعا کرتے رہیں. یہ مجھے اتنی پیاری بات لگی کہ نہ سوچتے ہوئے بھی کئی دفعہ ہمارے منہ سے ایسی چیزیں نکل جاتی ہیں، ہم خود کو کریڈٹ دے دیتے ہیں. یہ جو ان کی کیفیت بتائی گئی نا، وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ. عادت ہی نہیں ہے نا دنیا میں، گرمی کی عادت نہیں. الحمدللہ اللہ نے ٹھنڈا کمرے دیے ہوئے ہیں، ہم کچھ اچھا ہی کر رہے ہوں گے. میں تو بھائی بہت زکوٰۃ دیتی ہوں، میرا تو دل ہی بڑا نرم ہے، میں تو کسی کو تکلیف میں دیکھ ہی نہیں سکتی. یہ جو انڈائریکٹلی ہم اپنی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں نا، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. سب کچھ دیا ہوا اللہ کا ہے. اگر کوئی نیکی کی ہے تو وہ اذن اللہ کا، توفیق اللہ کی، جو سکھایا گیا ہے وما توفیقی الا باللہ. ہم آج چاہیں اگر ہم 2 لفظ بھی لکھنا چاہیں نا قرآن کے یا پڑھنا چاہیں، اگر اللہ کا اذن نہ ہو ہم نہیں کر سکتے. اسی لیے دعا سکھائی گئی، اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک. اے اللہ ہم آپ سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں کہ آپ کی دی ہوئی نعمتوں کو زوال ہو. وتحول عافیتک، and that state of well-being is changed. عافیت بدل نہ جائے. وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، ایک دم سے آنے والی کوئی آفت سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں. اللہ پاک آپ کی ہر قسم کی ناراضگی سے ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں. یہی وجہ بتائی گئی ہے نا کہ ٹو مچ لگژری لیڈ ٹو دس. اسکالرز سے ان تفسیر آف دیز آیاز، دیز لیڈرز could be دنیاوی لیڈرز، سو پولیٹیشنز یا امیر لوگ بھی ہو سکتے ہیں، یہ دینی لیڈرز بھی ہو سکتے ہیں. استغفر اللہ. ہو سکتا ہے اپنے سیٹ آف پیپل میں، فیملی میں، جاننے والوں میں ہم زیادہ دین جانتے ہوں باقیوں سے، اور وہ ٹھیک ہے، لیڈرشپ پوزیشن ہو تو آپ وہ رول ادا کریں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ پاک ہمیں ہمبل رکھے، عاجز مزاج رکھے، اور اللہ پاک معاف کر دے.
قل ان ربی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اب جواب دلوایا جا رہا ہے، کہہ دیجئے بے شک میرا رب یبسط الرزق لمن یشاء، وہ پھیلا دیتا ہے رزق جس کے لیے وہ چاہتا ہے. O Prophet sallallahu alaihi wasallam, tell them, surely my Rabb gives abundantly to whom he wills, وَيَقْدِرْ, and restricts for whom he pleases. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن انسانوں میں سے اکثر سمجھتے نہیں ہیں. But most people do not understand this. رزق کسی بھی قسم کا وہ صرف اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، ہمارے کسی عمل کی وجہ سے نہیں مل رہا. اچھا، ٹیسٹ یہ ہے کہ پھر بھی کہا گیا ہے کہ کوشش کرو رزق حلال کمانے کے لیے، ہاتھ پیر چلاؤ. دین کا علم یا دنیا کا علم سیکھنا چاہتے ہو، محنت کرو محنت کرو محنت کرو. بٹ محنت کے باوجود کئی لوگوں کو نہیں ملے گا، اور بہت کم محنت پہ بھی کئی لوگوں کو مل جائے گا. اور ہمارا کام کوشش ہے اور دعا ہے، اور نتیجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں. اور یہ رزق میں اولاد بھی آ گئی، مال بھی آ گیا. اچھا، ٹیسٹ پتہ ہے کیوں ہوتا ہے؟ اس کو اس سینیریو میں دیکھیے. ہم نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے بہت زیادہ تعریف کرنے سے. سو امیجن دس سینیریو کہ کوئی ہے، فرینڈ ہے یا کچھ ہے، وہ آپ کو کہتی ہے کہ ماشاءاللہ جو تم نے تربیت کی ہے نا بچوں کی. اچھا، انیشلی آپ کہتے ہیں نہیں نہیں بس سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ابھی نیا نیا ہم نے قرآن میں پڑھا ہے تو ہمارے دماغ میں، تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں جو دیا ہوا ہے نا وہ سب اللہ کا ہے. اور اس کے بعد وہ کہتی ہے نہیں نہیں اللہ تو دیتا ہے لیکن انسان کی بھی تو محنت ہوتی ہے. آئی ریئلی ایڈمائر. اچھا، دو تین چیزیں اس کے بعد ہوں گی. ایک تو وہ دوست بہت اچھی لگنے لگ جائے گی کہ اس نے تعریف کی ہے. دوسرا، پھر کہیں اندر سے ایک چھوٹا سا شیطان سر اٹھائے گا اور وہ کہے گا ہاں ویسے سچ بات ہے، محنت تو تم نے بھی پڑی. اللہ ہمیں اس سٹیج پہ لے آئے کہ ہم تعریف کو جھٹک سکیں، نہ کہ ہم تعریف کے متلاشی ہو کر لوگوں سے ملیں کہ ہائے کوئی میری تعریف کرتے، ہائے کوئی میری تعریف کر. اور اگر کسی نے برائی کر دی، یا برائی تو نہیں، کسی نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ ایسے نہیں ایسے کر لو، تو وہ تو اتنی اچھی کمپنی نہیں. ویمن آر جیلس آف ویمن. کبھی سوچا ہے ہو سکتا ہے وہ جیلس نہ ہو، وہ سچ مچ سنسیئر ہو اور وہ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے. It is possible. There can be both things. Yes, there are jealous people in the world. And yes, sometimes Allah will make you listen to some criticism that can be productive through someone. And to recognize the role of Allah subhanahu wa ta'ala in that. کہ ٹھیک ہے یہ خود جیسی بھی ہے اس وقت مجھے یہ نہیں، یہ اس طرح پھر ہمیں نہیں سوچنا ہے کہ دیکھو خود کے بچے تو کیا کر رہے ہیں، میرے بچوں کے بارے میں بات کر رہی ہیں. یہ ہم سب کی کہانی اس وقت چل رہی ہے، یہ ہم سب کی کمزوریاں نہیں، ہمارا کچھ بھی نہیں. مطلب میں سوچتی ہوں نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کر 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 ساری انسانیت میں سے اتے سے نکلے ہیں، جانوروں کے ساتھ کشتی میں سوار ہونا پڑا ہے، بیٹے کو لاسٹ منٹ تک کہتے رہے ہیں میرے بچے آ جائے ادھر آ جائے ادھر آ جائے، بچہ نہیں آیا، آنکھوں کے سامنے بچہ ڈراؤن ہوا ہے. اور کچھ بچے تھے ان کو تھوڑا سا سمجھایا انہیں بات سمجھ آ گئی. یہ سب اللہ پاک کا کرم. اور دین رزق آلسو الحمدللہ بہت اے سٹارز آئے تھے نا، فلاں جگہ سے پڑھا تھا میرا بچہ اس لیے مال مل رہا ہے، وہ نہیں وہ نصیب تھا، اور اللہ نے اس کے لیے وسیلے اور راستے بنائے، اور اس میں سے تھوڑا سا کنٹریبیوشن آپ سے بھی کروا لیا. نعمت ساری اس کی ہے. اور اسی لیے نعمتوں کا شکر یہ ہے، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو یاد رکھیں اور اس سے لنک کریں، پھر سبا والوں کو یاد کریں اور اس سے لنک کریں. نعمت کا شکر یہی ہے کہ اللہ جو تو نے دیا ہے، بار بار دعا یا اللہ تو اپنے راستے میں خرچ کروا، جو تو نے نعمت دی ہے تو اپنی مرضی کے کاموں میں خرچ کروا، چاہے وہ مال ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے صحت ہو، چاہے زمین پر ٹائم ہے، چاہے علم ہے. یا اللہ اپنے راستے میں خرچ کرا، اپنے راستے میں خرچ کرا، جس سے تو راضی ہو بس اس جگہ خرچ کرا.
اس جگہ خرچ کرنے سے مجھے تو روک دے جہاں سے تو راضی نہیں ہوتا. یا اللہ مجھے وہ کپڑے ہی پسند نہ آئے جن کو پہن کے میں آپ کو اچھی نہیں لگتی. میری آنکھیں وہ چیزیں نہ دیکھیں جن سے آپ ناراض ہوتے ہیں. میں مال ان لوگوں پہ نہ خرچ کروں جو آپ کو پسند نہیں. آپ مجھے راستے دکھا دیں مجھے کہاں خرچنا ہے خود کو. اپنے لیے دعا کرنی ہے یا اللہ مجھے ضائع ہونے سے بچا لے، میرے علم کو ضائع ہونے سے بچا لے، میری روح کو ضائع ہونے سے بچا لے. کیونکہ یہ بڑے لوگ تھے. مترفوها مینز آخر انجام کیا ہوا؟ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون. زیادہ تر کو پتہ نہیں چلتا ہے. Imam Ahmad, may Allah have mercy on him, recorded that Abu Huraira, may Allah be pleased with him, said that Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "Inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah does not look at your outward appearance or your wealth, rather He looks at your hearts and your deeds. اللہ نہ تمہاری شکلیں دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، بلکہ وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے. صحیح مسلم اور ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو ریکارڈ کیا ہے، اور یہ آگے کی آیات کے حوالے سے بھی آئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اور راضی ہو، اور ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو شکر گزار بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین حیات ہیں یا دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائے جس طرح انہوں نے رحمت کا معاملہ فرمایا جب ہم چھوٹے تھے. اللہ پاک انہیں اپنا قرب عطا فرمائے. جو دنیا سے ہمارے پیارے چلے گئے ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے. اللہ پاک ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے، ہماری نمازیں بہتر ہو جائیں، اللہ تعالیٰ بہترین دعائیں کرنے والا بنا دے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور متقین کا امام بنائے، ہماری روحانی اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور متقین کا امام بنائے. اللہ پاک ہمیں ہمارے پیرنٹس کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہم دنیا جج نہ کریں مال کی یا ظاہری چیزوں کی بنیاد پر. اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور چیزوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. That what actually matters. May Allah subhanahu wa ta'ala make us rise above the superficial. Jazakumullahu khairan kaseera wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.